إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال الله في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال الله في مقام آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق کی ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور اس کے بارے میں خود اللہ جل شانہ وضاحت فرما رہی ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے، اور مزید وضاحت ان الفاظ میں کر دی: وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا۔ اب میرا دیا ہوا دین تو دین اسلام ہے، مگر جو اسلام کو، شریعت کو نظر انداز کر کے کوئی اور راستہ یا کوئی اور دین اپنائے گا تو یاد رکھ لے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ پہلی شریعتوں کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں: وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ موجودہ شریعت کو پس پشت ڈال کر جو بھی عمل کرو گے وہ نجات کی بجائے خسارے کا سبب ہوگا، اور ایسے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے والے، دین کو نظر انداز کر کے اعمال کرنے والے کل قیامت کے دن خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ یہ دین اسلام یہ کامل و اکمل ہے۔ میں نے خود اپنے نبی کی زندگی میں اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب جو بھی نجات کا ذریعہ تھا اس میں بیان ہو گیا، اور جو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب تھا وہ اس میں بیان ہو گیا۔ اور یاد رکھو، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنے دین یعنی دین اسلام کو آج مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنے محبوب پیغمبر پر اپنی نعمت جو وحی کی صورت میں جاری کی تھی آج اس کو مکمل کر دیا۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرما رہے ہیں: وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ جو میں نے اپنے نبی پر وحی کے ذریعے دین مکمل کیا ہے اسی کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، یہی تمہاری ہدایت، تمہارے لیے یہی ضابطہ اور یہی قانون ہے، یہی لائحہ عمل ہے، لہذا تم نے اپنی زندگی اسی دین کے مطابق گزارنی ہے۔
اور اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ احکم الحاکمین کا ہم جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس مالک الملک نے ہماری رہنمائی کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ بنایا تاکہ ہم ان کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے سرخرو ہو سکے۔ مگر اس کے باوجود کہ اللہ نے شریعت بھی دی، شریعت پہ عمل کیسے کرنا ہے، نمونے کے طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور زندگی بھی دی، مگر اس کے باوجود آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر دینا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ باقی زندگی میں ہم جیسے چاہیں، جیسی ہماری خواہش ہو، یا جو عمل ہمیں جیسے پسند آئے، جو بھلا لگے ہم اسے کر گزریں، اس میں کوئی قباحت نہیں میرے بھائیو۔ اللہ احکم الحاکمین نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور کہیں اللہ احکم الحاکمین حکماً نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب تم ایمان قبول کر کے دار اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اب تمہاری خواہش کے مطابق یا تمہاری رسوم و رواج کے مطابق یا ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی تمہاری زندگی نہیں گزرے گی، بلکہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب تم نے میرے اللہ اور میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یاد رکھو ولا تبطلوا اعمالکم، اس کو ہلکا نہ سمجھ لینا، میری اور میرے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر عمل کرو گے تو وہ باطل اور ضائع ہوگا۔ ایک رات تو کیا ساری زندگی کی راتیں غیر مسنون طریقے کے مطابق عبادت میں گزار دو، باطل ہیں، ضائع ہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی تمہیں اجر و ثواب ملے تو میرے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میرے اللہ کی اطاعت کرو، جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس سے کیسے رکنا ہے، اس کے لیے ضابطہ، اس کے لیے اسوہ، اس کے لیے نمونہ میرے محبوب پیغمبر کی زندگی ہے۔ جو رات کا معمول نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا وہی نجات کا راستہ ہے، جو دن کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا وہی تمہارے لیے اسوہ ہے۔ لہذا یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ہی کا کام ہے، نیک کام ہی تو ہے، اچھا کام ہی تو ہے، کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ احکم الحاکمین ہمیں پابند کر رہے ہیں کہ تم نے جو بھی عمل کرنا ہے میری اور میرے رسول کی اطاعت میں کرنا ہے، ورنہ وہ باطل اور ضائع ہے۔ اسی لیے تو اللہ احکم الحاکمین سخت الفاظ میں ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو میرا حکم تو یہ ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، مگر اگر پھر بھی تم باز نہیں آؤ گے، ایک تو وہ عمل ضائع، ساری محنت رائے گا، وہ تمہاری عبادت وہ عمل بھی قبول نہیں، اور الٹا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کا جو وبال دنیا اور آخرت میں آئے گا وہ بھی سن لو۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کا علم ہونے کے باوجود بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یاد رکھو ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو ہر وقت اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے
کہ یہ ہمارا جرم اس قدر جرم عظیم ہے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ گئے فتنے سے دوچار ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ او یصیبہم عذاب علیم، اگر ہم نے خواہش کی پیروی کی، سنت کو نظر انداز کیا، نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ کو فالو نہ کیا، تو پھر ہمیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اب ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ کہتے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، حالانکہ مسلم کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو مطیع اور فرما بردار ہو، اپنی خواہش کا، اپنی برادری کے رسوم و رواج کا پیروکار نہ ہو۔ مسلم عربی میں اس نکیل والے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو نکیل ڈال کے مطیع اور فرما بردار بنا لیا گیا ہے۔ اب وہ آزاد نہیں ہے کہ جہاں چاہے چلتا پھرتا رہے، جس درخت سے چاہے وہ اپنا کھانا بنا لے۔ اب اس کے ناک میں نکیل ڈال لی ہے، اب وہ مطیع ہو چکا ہے۔ جہاں اس کا مالک اسے بٹھائے گا اسے بیٹھنا ہوگا، جہاں چلائے گا اسے چلنا ہوگا۔ مالک کی اجازت کے بغیر اپنی خواہش پہ وہ ادھر ادھر اپنا منہ نہیں مار سکتا۔ اس اونٹ کو مسلم کہتے ہیں، اور اسی سے مسلمان کہ ہم نے بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے اپنی مہار، اپنی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ جو کہیں گے کریں گے، جس سے روکیں گے رک جائیں گے۔ بظاہر کوئی عمل خواہ دیکھنے میں کتنا بھلائی کیوں نہ لگے، خواہ کتنا ہی اجر و ثواب کا باعث ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر سنت کی مہر نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا، اس سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ اطاعت میں رہنا، اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرنا۔ 20 آیات قرآن کریم کی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین نے نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ جو ہمارے معاشرہ میں چل نکلا ہے کہ ہر مہینے میں بعض ایسی بدعات و خرافات کو ہم نے رواج دے لیا ہے کہ جس کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ہم جو راستہ اپناتے ہیں، بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے، اس کا ہمیں دنیاوی اور اخروی فائدہ ہوگا، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہم اس آیت کریمہ کو مد نظر نہیں رکھتے کہ جو اللہ احکم الحاکمین نے فرما دیا کہ کوئی بھی عمل دیکھنے میں بھلا لگے، تمہیں اچھا لگے، تمہارے ذہن کے مطابق اس کا کتنا ہی فائدہ کیوں نہیں، اگر اللہ رسول کی اطاعت میں نہیں تو وہ باطل اور ضائع ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اب دین نے ہمیں ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک اصول بتلا دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنا ہے۔ آپ نے کیا، آپ نے حکم دیا، جب آپ کی موجودگی میں کیا گیا، آپ نے اس سے منع نہیں کیا، وہی میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، اجر زیادہ ملنے کا امکان بھی موجود تھا، مگر اس کے باوجود اس دن یا اس رات یا اس لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ میں اور آپ اپنی طرف سے یہ سمجھ کے ہوئے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا وہ کریں گے، وہ الٹا گناہ کا کام ہوگا، جس سے اللہ احکم الحاکمین ہمیں ڈرا رہی ہیں کہ تمہیں فتنے سے، عذاب علیم سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رسول کی مخالفت کرتے وقت تمہیں
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، مخالفت کے وقت تمہیں متنبع کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی تم فتنے میں دوچار ہو جاؤ گے اور آخرت کا عذاب علیم کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر خطبہ میں یہی کام جس کو ہم سمجھتے ہیں اچھا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے، یہ اجر بڑھنے کا ذریعہ ہے، اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام اپنے ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ یاد رکھو کہ برے کام تمہارے اعمال میں سے، کاموں میں سے برے اعمال اور برے کام سب سے زیادہ برے وہ ہیں جو تم نے از خود نئے ایجاد کر لیے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا یاد رکھو وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر وہ کام جو تم نے نیا ایجاد کیا ہے میرا اسوہ نہیں ہے، یاد رکھو وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت وہ حسنہ ہو وہ سیئہ ہو، جو بھی نیا کام ہے دینی جذبے سے کیا جائے، اجر کی نیت سے کیا جائے، کل بدعت ضلالہ وہ گمراہی ہے، گناہ کا کام ہے۔ اور یاد رکھو وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی، ہر بدعت یہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو اس لیے ہمیں متنبع رہنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی اس نہج پہ تربیت کی کہ وہ اس قدر سنت کے شیدائی تھے کہ جب بھی ان کو کوئی ایسا معاملہ کہ جو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں نہ صحابہ نے کیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب ان کو علم ہوتا فوراً اس کی مخالفت کرتے، اس سے اپنی کراہت کا اظہار کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سنت کے شیدائی کہ جس عمل کے بارے میں ان کو علم ہو جاتا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اگرچہ ادنیٰ سا عمل ہوتا۔ ایک مرتبہ مسافر ساتھ ہیں، سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، ایک جگہ پہ ساتھیوں کو روکا، سواری سے اترے، ذرا جھکے بیٹھے واپس آ گئے، کوئی حاجت نہیں کی۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ بلا وجہ ہمیں جو ہے وہ لیٹ کیا، وہاں آپ جھکے، کوئی درخت بھی نہیں، بیٹھے، کوئی حاجت پوری نہیں کی، اس کا سبب کیا تھا؟ بتلایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا، آپ کو حاجت تھی، وہاں اس وقت درخت تھا، شاخیں نیچی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے گزرے تھے، تو میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا اس سنت پہ بھی عمل کرتا جاؤں۔ یہی عبداللہ بن عمر آخری عمر میں نظر جاتی رہی، شاگرد کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں اذان ہو چکی، اذان کے بعد پھر لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، دوبارہ الصلاۃ الصلاۃ کے بلند آواز سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ مجاہد مجھے اس مسجد سے فوراً باہر لے جاؤ، یہ تو بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اذان سنت کے مطابق ہو چکی، مگر اب یہ دوبارہ الصلاۃ کی جو صدائیں میں سن رہا ہوں، میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے اس مسجد سے باہر لے جاؤ، یہ تو بدعتیوں کی مسجد ہے۔ ایک آدمی نے اس آدمی کا سلام پہنچایا جس کے بارے میں سن چکے تھے کہ اس نے بھی کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، نئی بدعت ایجاد کی ہے۔ فرمایا انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، فرمایا سن لے، اس کو میرا جواب نہیں دینا، مجھے علم ہوا ہے کہ اس نے کوئی نئی بدعت ایجاد کی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت سے محبت اور بدعت سے اس قدر نفرت تھی کہ جس کے بارے میں علم ہو جاتا کہ اس نے کوئی ایسا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے تو اس سے اپنی نفرت کا ظاہراً بھی جو ہے وہ عملی صورت میں بھی اس کا اظہار فرما دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں گئے، دیکھا کہ چند مسلمان ایک گروہ بن کے
ذکر کا ایسا طریقہ ایجاد کیا کہ ان کے پاس شمار کرنے کے لیے کچھ چیزیں، کوئی کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، وہ کرتی ہیں، وہ شمار کرنی شروع کر دیتے ہیں، پھر دوسرا لفظ، پھر تیسرا۔ جب یہ انہوں نے عالم دیکھا، حالانکہ وہ اذکار کر رہے تھے، اس قدر غصہ میں آئے، ان کو مخاطب ہو کے سختی کے ساتھ ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بسیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال برتن بھی موجود ہیں، اور ابھی تو تمہارے اندر پیغمبر کے صحابہ بھی موجود ہیں، ابھی سے تم نے اپنی طرف سے طریقے دین بنا کے ان پہ عمل شروع کر دیا۔ یہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کرام کا انداز، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اہمیت، کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا اس وقت تک فیصلہ نہ کرتے کہ جب تک پیغمبر سے اس بارے میں پوچھ نہ لوں، جب مسئلہ دریافت کروں گا، آپ اجازت دیں گے تو میں ایسا کروں گا، اگر آپ روک دیں گے تو میں رک جاؤں گا۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا انداز تھا، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ہمیں فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صرف کھوکھلے نعرے سے کہ ہم آپ کی حرمت پہ، آپ پہ جان نشاور کر دیں گے، اس سے کام نہیں بنے گا۔ اگر تمہارا طرز عمل ان صحابہ جیسا ہوگا پھر ہدایت پاؤ گے، جیسے ان کے لیے جنت کی ضمانت ہے، اگر تمہارا عقیدہ اور عمل بھی ان صحابہ جیسا ہوگا پھر بات بنے گی۔ تو میرے بھائیوں، دیگر مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی 15 تاریخ کی رات اور اگلے دن کا روزہ، 15 شعبان کی رات کی عبادت اور اگلے دن کے روزے کی، جو لوگ اپنے مقاصد کے لیے ایسی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ہمارا امام اس تاریخ کو جو ہے وہ پیدا ہوا، اس کی ہم نے خوشی منانی ہے، انہوں نے غلط ملت سی فضائل کی روایات گھڑ کے دیگر کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ آج مسلمان ہاتھوں ہاتھ ان کو لیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ 15 شعبان کا دن اور یہ رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہر سال آئے۔ جیسے 27 رجب کو معراج والی رات عام راتوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرتی رہی، کوئی نوافل کا اسپیشل اہتمام نہیں کیا، کوئی روزے کا اہتمام نہیں کیا، اسی طرح شعبان کی 15 تاریخ کو رات کو کوئی نوافل کا اہتمام نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ ان کے بعد صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نہ تبع تابعین نے کیا۔ 5ویں صدی تک اس دن کی اور اس رات کی فضیلت اور اس دن کے بارے میں یہ شب برات کا ذکر کسی معتبر کتاب میں نہیں ملے گا۔ اور اگر اسی لفظ پہ غور کر لیا جائے، ہم تو آسانی کے لیے شب رات کہہ دیتے ہیں، لفظ ہے شب برات۔ اب شب فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ عربی میں تو شب کے مقابلے میں لیلہ ہے، اور برات کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور جتنی جگہ بھی یہ برات کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بیزاری کے معنی میں ہوا ہے۔ تو اگر عربی کا لفظ ہی نہیں ہے تو ہمارا دین تو عربی زبان میں ہے، قرآن عربی زبان میں، احادیث عربی زبان میں، جو لفظ ہی عربی کا نہیں ہے اس کا قرآن و حدیث میں ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جتنی روایات بھی آپ کو پڑھنے سننے میں ملتی ہیں اس 15 شعبان کے دن کے روزے اور رات کی عبادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ رات اور یہ دن عام دنوں کی طرح یہ دن ہے، عام راتوں کی طرح یہ رات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے اس رات اور اس دن کوئی روزہ یا کوئی اسپیشل نوافل، کوئی نماز یا عام رات سے ہٹ کر اس رات کو کوئی اہمیت ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ ہمارا دین ہمیں بدعت کی بجائے سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ خود اللہ احکم الحاکمین کا فرمان سن چکے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر کیا ہوا عمل باطل اور ضائع ہے۔
جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 شعبان کی رات کو کوئی خاص نوافل کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ کو کرنے کا نہیں کہا، تو میرے بھائیو ہم اگر نیکی سمجھ کے بھی کریں گے تو وہ الٹا گناہ ہوگا۔ ہمارے دین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ صرف سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپارے پڑھنے جتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحیح سند سے سورہ اخلاص کی، سورہ قل هو اللہ کی جو فضیلت موجود ہے، اب اس کو فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 10 سپارے جتنا اجر و ثواب ہے، آپ جانور ذبح کرتے وقت جو اسلام نے طریقہ بتلایا ہے وہ تکبیر کی بجائے سورہ اخلاص پڑھ کے ذبح کریں، وہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ وہ جانور اگرچہ فضیلت ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت ہے، 10 سپارے پڑھنے جتنا ثواب ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرتے وقت سورہ اخلاص نہیں پڑھی۔ جو تکبیر کے کلمات سنت سے ہمیں ملتے ہیں وہی پڑھ کے ذبح کریں گے تو حلال ہوگا، وہ پڑھنے چھوڑ دیں یا کوئی اور الفاظ بنا لے تو وہ جانور حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہم نے کچھ کام شادی کے، خوشی غمی کے، کچھ ہندوؤں سے لینے تھے، کچھ یہودیوں کے لینے تھے، کوئی دوسروں سے لینے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی عملی نمونہ کن کے لیے ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ صرف نماز کے لیے، روزے کے لیے نہیں میرے بھائیوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس ماہ شعبان کے بارے میں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو پرکھتے ہیں، تو اس پورے مہینے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہمیں کوئی عمل ملتا ہے وہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے ہیں۔ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل کہ عام مہینوں سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اور جس کے فرضی روزے کم تھے۔ جو مرد و عورت سفر بیماری کی وجہ سے پچھلے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، اس کے روزے بقائے ہیں، اس کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے ان دنوں میں روزے رکھے، اور باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ قضاء والے روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنا اس پورے مہینے میں جو ہے وہ ثابت ہے۔ مگر جو آخری ایام میں ان سے جو ہے وہ شرعی لحاظ سے استقبال رمضان کا روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ رمضان سے چند دن پہلے روزہ جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے۔ باقی شعبان میں آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس شعبان کے کسی ایک دن کا کوئی خاص روزہ یا کسی ایک رات کی کوئی خاص عبادت وہ ثابت نہیں ہے۔ جتنے بھی دلائل آپ سنیں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، اگر وہ صحیح ہیں تو وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ دخان کی، وہ اس شب برات پہ فٹ کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے پچھلے الفاظ بتلاتے ہیں کہ اس رات ہم نے قرآن نازل کیا، اور قرآن ہی سورہ قدر ہی بتلاتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کو نازل ہوا ہے۔ تو جو صحیح ہیں وہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں ہے، جو نصف شعبان کے متعلق ہیں، شب برات کے متعلق ہیں، وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ عام دنوں کی طرح یہ دن، عام راتوں کی طرح یہ رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پہ آتے ہیں، یہ صرف شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے جہنم سے آزادی مانگو، اللہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ نفلی روزے کا ثواب عام دنوں میں بھی اتنا ہی ہے جتنا ان دنوں میں ہے، لہٰذا ہمیں بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو فالو کرنا چاہیے۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، وہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں جو رائج کرنسی ہے، جو حکومت پاکستان کی طرف سے جس کی تصدیق ہے وہی چل سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ یورپ کا بہترین کاغذ لے لیں، بہترین پرنٹنگ کروا لیں، مگر حکومت کی تصدیق اور مہر نہیں ہے، پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ یہی بات اللہ کم الحاکمین نے فرما دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو ایمان لے آئے ہو، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب کان کھول کے سن لو، میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو عمل قبول ہوگا۔ اس سے ہٹ کے انحراف کر کے اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔
جو پیغمبر کے اسوہ سے ہٹ کے عمل ہوگا، ایک رات تو کیا ساری زندگی کی عبادات بھی اگر پیغمبر کے اسوہ سے ہٹ کے ہیں باطل اور ضائع ہیں، میں نہیں، رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ فیصلہ، یہ فتویٰ میرا نہیں بلکہ اللہ احکم الحاکمین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تاحیات کتاب و سنت کا متبع رکھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اسی کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔